إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سامعین کرام، قرآن مجید سورہ الکہف کی آیات میں تواڈے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن پاک دی یہ سورہ جس بارے اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہدایت فرمائی کہ جمعے والے دن نو رات یا دن کسی وقت سورج غروب ہونے تک پڑھیا کرو، اس جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک تہاڈی نور ہوگا۔ بالکل نہ اللہ تعالیٰ صحیح چیز سجاؤ اور سیدھے راہ تے تسی چلو گے۔ تو ان آیات کریمہ دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سانوں اپنے انجام دا ذکر بیان کر کے سمجھایا۔ فارسی زبان سے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، خشت اول چون حد میں مار کا تا سریا میر و دیوار کا۔ جے پہلی ایٹی میں مار ٹیڑھی رکھ دے تے آسمان تک ہی عمارت لے جائیے تو پھر ٹیڑھی جانی۔ اسی طرح دین دی پہلی ایٹ جڑی ہے نا، اول دین معرفت۔ حضرت علی علیہ السلام فرماؤں دے دین دی پہلی جڑی بنیادی شے نا وہ اللہ تعالیٰ دی صحیح پہچان ہے۔ اے دنیا ساری جڑی ہے نا اللہ نو من دی ہے، کوئی منکر تھوڑے ہی ہے، مگر ساریاں قوماں اللہ دے پہچان کچھ غلطی کھا کچھ غلط عقیدہ پیدا ہو گیا جس نال انہاں دا سارا مسلک مطلب ٹیڑھا ہو کے رہ گیا، ہر گل چ گمراہی آ گئی۔ اس تو سارا تو پہلی گل ہے بے آدمی اللہ تعالیٰ نو صحیح پہچان۔ آدمی کسی نہ بھی معاملہ تاری درست کر رہا جو دی صحیح پہچان ہوئے۔ جے ایک عالم نہیں پہچانتا انہیں اس کو علم کی لینا، دوسرا کہ انہوں سخی نہیں سمجھتا اس نے کی توقع رکھنی۔ پہلا تعارف ہوتا ہے کہ آدمی کسی شے نو پوری طرح پہچانے پھر ہی وہ صحیح معاملہ کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین دے بارے یہ جاننا کہ اللہ کی ہے، ہوں ایک تو اب اسی یہ معلوم کرنا چاہیے خدا کی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل دروازہ سیل کیتا ہے، نہ یہ نبیاں لی کھلتا نہ فرشتیاں لی، کسی دے پلے کچھ نہیں پیندا خدا کہن جو مرضی کہ فلانے نے ویکھیا ہوئے انہاں دی اپنی گلاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں لوگوں نے سنایا کہ بعض بندیاں دے نبی علیہ السلام نے معراج دی رات خدا نو ویکھیا تے کی کلمے امت ایمان ہے کہ انہوں نے آکھیا میرے جسم دا لوں کھڑا ہو گیا، کمب گئی ہاں میں تو کداں دیاں بےہودہ گلاں کر رہی۔ اللہ دا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر۔ اکھاں دا کام ہے کہ خدا نو ویکھ لین، جے اکھاں نے خدا ویکھ لیا تو گھیریا گیا، پھر یہو جہا لمبا چوڑا دا حدود اربا معروم ہو گیا، غیر محدود نہ رہا۔ اللہ وہ جدا کوئی سر پیر نہیں، کوئی لمبا چوڑا کنا کچھ نہیں کسی پتہ لگتا۔ سکھاں دا زمانہ سی ویکھیا ٹھیک بے دین لوگ ہی ہوندے، انہوں نے بھائی کہندے سی انہوں اپنے عالم نو ریڑھی تے لیاونا، بڑے انہوں نے موراں دے پکھاں نال جڑا گرنتھ صاحب سی انہوں چل مارنی، مجلس ہونی۔ تو ایک فکرہ انہوں دا بالکل دین دے مطابق، انتا بڑا بے انتا، تیرا انت کسے نہیں پایا، تو بے انت ہے، تیری کوئی حد نہیں، تیری اخیر نہیں کوئی ویکھ سکیا۔ اس تو بڑے بڑے نیک لوگ کیا بڑے بڑے جڑے عارف سے ولی نبی ہوئے انہوں نے دور بینان بارگاہ رس جو ددنی پے نہ بردان کے ہاتھ، جڑے بڑی دور بھی پہنچے نا ادوں اگے قدم نہیں رکھ سکے، ہے وہی اصل ہے پر کچھ کی ہے کی نہیں اسی کچھ نہیں سمجھ سکتے، بالکل وہ کوئی پتہ نہیں رہے۔ مگر کچھ تصور تو صحیح ہونا چاہیے، جے آپ نہیں نظر آتا وہ کوئی نہیں پتہ لگتا، پہچان تو صحیح ہوئے، تعارف صحیح ہوئے،
پہچان غلطی نہ ہو جائے۔ یہ قرآن پاک تسی پڑھتے جے، ہر کلمہ کو پڑھتا 2 کلمے دین سبحان اللہ الحمدللہ، اے سمجھ لو کروڑاں کتاباں تے پڑھی ہے۔ اس تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن سے کہا سبح بحمد ربک وسبح، اپنے رب کی تسبیح کرتے حمد کر، سبحان اللہ کیا کر تے الحمدللہ کیا کر۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، فرمایا من قالا سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، ایک دن جس بندے نے 100 باری یہ کلمہ کیا نا سبحان اللہ و بحمدہ، خطت خطایا ہو ان کان مثل زبد البحر، سمندر دی چگ برابر جو دے گناہ ہوئے نا چڑھ جانے، جے انہیں سمجھ کے کیا تو دل چرچا لیا، سمندر دی چگ دے برابر وہ گناہ جڑے نا بالکل ختم ہو جانے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھے لکھے لوگ جے سمجھا کرو، کسی شے نوں پہچاننی ضروری گل ہے۔ پہلا تے جڑیاں چیزاں وہ ہے نہیں نا، سلبی پہلو نیگیٹو کیا جہاں ہے وہ نہیں ہے شے، اس تو نفی کری دی ہے کہ اے شے بھی وہ ہے نہیں، آ شے بھی نہیں، کسی بندے کا سمجھاؤ یار لمبا بھی نہیں ہو کالا بھی نہیں ہو، پہلا نفی سمجھائی دی کہ آدمی فلانے نوں ملنا تے آ گلاں وہ ہے نہیں، دوجے پاسے پھر پازیٹیو سمجھائی دا ہے کہ یہ نفی اور اس بات مل کے پھر بنیا سبحان اللہ و بحمدہ۔ جنیاں خامیاں جن عیب ہے جن نقص ہے انہاں تو اللہ پاک، تواڈے دماغ جس سے سوال آوے آ نہیں ہونا چاہیے وہ اللہ چ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، وہ جس کوئی خامی اور عیب ہوئے، جس خامی نکلی کوئی نقص نکلیا عیب نے وہ اللہ نہیں، وہ تہاڈی کوئی غلط فہمی ہے۔ اللہ دے ہے ہی جا تذکرہ سبحان اللہ کہ ہر عیب تو ہر خامی تو پاک، اور پھر بھی ہے کہ وہ لیے فرمایا و بحمدہ، خوبیاں جنیاں قابل تعریف باتاں جنیاں اچھائیاں جنیاں سب وہ جمع، عیب ایک بھی نہیں خوبی ساری ہیں۔ یہ جہد بارے کیا گیا کہ وہ اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ حضور نے ایڈا بڑا ثواب بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے قرآن پاک اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث جس صفت کی بہت زیادہ نفی کی تھی نا تہاڈا خدا تو پاک ہے، ایسے جی میں پڑھیا ایسا ولا یظلم ربک احد، ظلم تو رب پاک ہے، سب تو بڑی شاہجت خدا ناراض ہے نا، انہیں اپنے لیے بھی کیا میں انہوں اپنے تے حرام کیتا تے میں اپنے بندیاں نے بھی انہوں حرام سمجھدا، ظلم نہ کوئی کسی تے کرے، یہ میری شان دے بالکل خلاف ہے۔ ظلم کرنے والے جڑے انہاں دی جان نہیں چھٹنی، ظلم جڑا وہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پھر آخری خطبہ جڑا میدان عرفات دیتا، اللہ دے رسول علیہ السلام اسے اپنی اونٹنی تے سوار سی، کتنا اچھا منظر سی، 1 لاکھ تو زیادہ دا مجمع مسلمانوں دا سارا عرب اکٹھا سی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات نو حضرت ابن عباس فرمایا رب دی قسم یہ تہاڈے رسول دی وصیت ہے، جویں کوئی آدمی ودا ہون لگیا موت دے وقت اپنے وارثاں کہہ کے جاندا نا بے آخری کر دے، آپ نے دیکھا بھی مجمع کتوں کٹھا ہونا، مدینے چند بندے ہون گے جب میں فوت ہوں گا، ایسے سارا عرب جمع، اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے اسے اونٹنی دے سوار اور دنیا کھڑی ہے، اسے خطب الناس یوم النار فقال یا ایھا الناس، حضرت توجہ کریے بے جویں انہاں اتھوں ہی چلی آ رہا انٹرنیٹ تے حضور دا سی سن لیں، بالکل میرے تو اٹلی آواز آ رہی ہے، یوم النحر عید دا دن حضور میدان معراج ہے، فقال یا ایھا الناس ایھا یوم ھذا، اسے آپ نے لوگوں کو توجہ دلاؤن لی بے ظلم کڈی بری شاعر ہے، خدا نو کنہ ناپسند ہے، وہ آپ ظلم تو بڑی ہے، ظلم کرنے والے بندے وہ نزدیک قابل معافی نہیں۔ پوچھا لوگو اج دا دن کیڑا دن ہے؟ پہلا تو انہوں نے آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام، اللہ رسول بہتر جانتے، شاید حضور نے کوئی اور نہ رکھنا، نہیں آپ نے فرمایا دسو، کہنے لگے یوم الحرام، اج دا دن اللہ دے نزدیک بہت حرمت والا بہت عزت والا دن ہے۔ قال فایو بلد ھذا، پھر آپ نے پوچھا شہر کیڑا جس جگہ تے تسی کھڑے جے، یہ علاقہ کی ہے؟ قالوا بلد حرام، انہوں نے آخیا حرام شہر ہے، یہ تو بڑا ادب بڑا شہر کوئی نہیں۔ قال فایو شہر ھذا، فرمایا مہینہ کیڑا پھر؟ ذی الحج دا، قالوا شہر حرام، 4 مہینے سال چیسے جنہوں نے قرآن نے آخیا ادب بڑے مہینے، 3 گلاں پوچھ کے بھی دن کیڑا ہے، شہر کیڑا ہے، مہینہ کیڑا، اس وے آپ نے فرمایا اے اس تو بڑھ رہے ہیں کی حالات دنیا ہو گئے، مسلمان کہلانے لوگ جڑے اللہ نو من کے پھر وہ کم کر رہے جڑا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس وے آپ نے آخیا 3 شیاں تہاڈے اتنا ہی حرام ہے، جس طرح اج دا دن حرام ہے، شہر حرام ہے، مہینہ، جویں انہاں دی بے ادبی اور اتنے غلط کام کرنا جڑا تباہی ہے نا، فإن دماءکم واموالکم وأعراضکم، پاک پیغمبر علیہ السلام دے سمجھاؤن دا طریقہ بھی 3 شیاں بندے دے پلے، پہلا جان ہے، فرمایا تہاڈے خون، پھر آدمی دی کچھ ملکیت ہے، پھر اموال تہاڈے مال،
پھر آبرو ہے آدمی کی عزت تے تبا لگے بدنام کرے کہ انہوں دلیل کرنا چاہے تنہ دا آپ نے کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا کہ جیویں اج دا دن اج دا شہر اور اج دا جڑا ہے مہینہ یہ تھی سمجھتے جی کوئی غلط کام کرنے دوسرے دنوں نال زیادہ گناہ تہاڈیاں جاناں تہاڈے مال تہاڈی آبرو سب مسلمان ایک دوسرے سے اتنا ہی حرمت والی ہے اینا ہی وہ لازم ہے جنہ اس شہر دا اس مہینے دا اور اج دے دن دا فعادہ میرا 3 باری حضور نے گل دہرائی ثم رفع راسہ پھر آسمان منہ کیتا امت اخوانے اور کیویں بمباری ہو رہی کیویں جلا رہا ہے پہ تباہی کری جانے کہا اللہم حل بلغت اللہم حل پھر آسمان منہ کر کے 3 باری کہ اللہ میں پہنچا دیتا میری طرفوں دین دسن کوئی کثر نہیں رہی میں چھڑ دیا دنیا اس امت کو پورا دین دس کے چلا قال ابن عباس رضی اللہ عنہ والذی نفسی بیدی انہا لوصیۃ الی امتی اینوں بیان کردے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ دے چاچے پہنچان دے رب دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے اے خدا دے پاک پیغمبر دی وصیت دے تانوں جویں چھڈن لگا دنیا پتراں نوں باپ سمجھاوندا ہے پر بلغ شاہد الغائبہ ہر مسلمان نوں چاہیے جنہیں سنیا اینوں اگے پہنچائے لا ترجو بعدی کفارا تے خون خرابے نوں تے ڈاکیاں تے چوریاں حضور نے ایڈا آکھیا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جاؤ گناہ گار نہیں آکھیا فرمایا جے کام کیتے نا کافر نہ ہو جاؤ یضرب بعضکم رقاب بعض ایک دوسرے دی گردناں مارن لگو قتل کر لگو پھر مسلمانی کوئی نہ سمجھو نہ آکھو کوئی ساڈا اسلام ہے پھر کافر ہو جاؤ پیپ کافر ہو جاؤ مسلمان دا کام نہیں کہ کسی دا مال لٹے وہ دی عزت برباد کرے وہ دی جان لوے اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خطبہ باب الخطبہ دے ایام میں منا بخاری شریف تو میں 1739 صفحے تو پڑھے اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے اینی تاکید اس بارے کی تھی بے مسواک ایک چھوٹی جی کوئی شاید اتنے جہاں سنیندہ کوئی مکان کے ساتھ دبا کے بہ گیا کرایہ چلیا مڑ کے چھڑتا نہیں کوئی پیسے کھا گیا امانت رکھی مکری گیا مسلمان کراؤن والے انج خدا تو غافل ہو گئے تو خدا اپنے تے حرام کردہ ظلم جگہ جگہ ظلام للعبید خدا رائی بھی کسی تے ظلم نہیں کرنا ظلم لا یحب الظالم ظلم کرنے والے خدا نو پسند نہیں کتے فرمایا لعنت اللہ ظالم ظالمہ تے میں لعنت کرتی ہوں میری آس کدی بھی نہ رحمت دی رکھن میری مخلوق نہ زیادتی کی کسی دا مال کھو لیا کسی جان لے لی کسی دی عزت سے حملہ کر دیتا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جرم جڑے اللہ دے نزدیک قابل معافی نہیں اس موقع دے پھر حضور فرماؤندے ایک مسواک جنہ نا پیلو دی مسواک ایک چھڑی یہ نہیں بھی تسی کسی مسلمان دی یا کسی انسان دی دبا لی ہے تہاڈی جان نہیں چھٹی معمولی جی گل ہے لکھاں دباؤنا تے گزار ہے ابن ماجہ شریف ہے تو حضرت ابو امامہ حارثی فرماؤندے ہیں سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کسی کو سن کے نہیں یہ کہہ رہا حضرت ابو امامہ نے کہہ میں خود رسول اللہ کو سنا حضور فرما رہا ہے میں اپنے کنا نہ سنیا لا یکتطع رجل حق امرئ مسلم مجمعین کہ کسی مسلمان دا دوسرے مسلمان نے جھوٹھی قسم کھا کے حق دبا لیا قسم تے گل پئی انہیں قسم چک دیتی وہ حق کھو گیا الا حرم اللہ علیہ الجنہ اسی جنت آسان کرتی ہے گروہ ایسا پیدا ہو گیا جو حاکم بگڑے آ گئے نال ہی لوگ رل گئے پھر انہوں نے کھڑیاں گلاں میں نہیں کلمہ پڑھیا جنت ہی جنت ہے رسول اللہ دا سارا دین جڑا ان سے پات حضور نے فرمایا ایک تسی حق مسلمان دا ماریا اللہ نے اس بندے واسطے جنت حرام کر دی حرام ہے ہن جنت کس طرح جانا واوجب لہ النار چودھری دوزخ لازمی کر دی فقال رجل من القوم یا رسول اللہ وین کان سائیں یسیرا تو بندے نے پوچھا یا رسول اللہ جائے معمولی شے بھی کوئی ہوئے تھوڑی جی شے دبائی ہے قال وین کان سواک من الرات آپ نے فرمایا پاویں پیلو دی مسواک کسی نے بن دی اینا بھی حق ماریا تو دا یہ حال کہڑے منہ اللہ نے انہوں جنت واڑنا وہ اپنے آپ ظالم بناوے انہیں اپنے تے ظلم حرام کیتا ظلم نہیں انہیں اپنی حکومت ہون دینا اس تو ظالماں نوں کس طرح نجات دو گا قرآن مجید پڑھیا ظلم نہ کرو ظالماں نوں خدا نہیں پسند کر رہا تے نہ ظالماں اللہ نے جنت واڑنا انہاں تے خدا دی لعنت ہے بالکل فرمایا انہاں دی بخش دا کوئی سامان نہیں اور یہ دائرے نوں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے کھلا بھی کرتا تے کلمہ کوئی نہیں اگر تسی غیر مسلم ہی جڑے تہاڈے ملکاں 'چ رہ رہے تسی انہوں نے خدا رسول کی گارنٹی دیتی اے جانو کہ باقی دنیا اگر کتے عیسائی یہودی ہندو رہ رہا نا تو انہوں کی حکومتوں کی ضمانت ہے مگر مسلمان ملک جڑا رہ رہا نا وہ سارا جو مرضی کر دے پھر نام مراد بھگتن گے
انہاں نوں عربی زبان ذمین کہندے ذمہ انہاں نوں گارنٹی دتی ہے اور وہ بھی خدا رسول دی ضمانت ہے کہ تسی اسی اللہ رسول نوں مننا ہے ساڈے ملک رہو اسی تانوں کوئی نقصان نہیں پہنچاواں نیک لوگوں کے حالات پڑھی دے اگر وہ کسی ایسی بستی تھانی گزرے نہ کہ اتنے غیر مسلم لوگ رہندے سی انہاں دے کنویں دا پانی پیتا تے بلا کے انہاں دے کسی بندے نوں پیسے دے کے لاندے تہاڈا نہیں مفت پینا مسلمان بھراواں دا پیلا تسی دینی تانوں اسی گارنٹی دتی ہے کس طرح اسی خدا رسول دے وعدے نوں جھوٹا کری جہاں تہاڈے نال ظلم ہے وہ تہاڈے نال نہیں خدا رسول نال غداری ہے وہ نام لے کے تسی اللہ رسول دے معاہد جو انہاں نال تہاڈا معاہدہ پھر بے وفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث علامہ البانی صاحب کٹھیاں کیتیاں انہاں چ مسلمان نوں مارن دا بھی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی مسلمان نوں قتل کیتا وہ دا کی حال ہے اور جنہیں ذمہ اور جڑے غیر مسلم رعیت محتاط رہنا چاہیے ایک پہلو یہ بھی ہے بھی لوگ ظلم کر دے باقی بچوں جو لوگ تحقیق کرن تفصیل کے پتہ نہیں کافر بھی کئی باری ایسا چالاں چلتے ہیں ساڑیاں سلطنتوں برباد کریں آپ پہ سب کچھ کر کے نا ساڈا بیڑا کر میرے سامنے سپین ہے کنی مسلمان حکومت کی اور ہوں بھی اتنے سارے جڑے محل ہے قرطبہ اور دوسرے رو رہا ہے کہ کتنے گئے مسلمان وہ مسجداں اذان چیخ دیاں اذاناں بند ہے اتنے سپین باقی سب دنیا چھٹی ہے حال کی ہوا جب انہیں فیصلہ کر لیا بے مسلمان حکومت برباد کرنی ہے سازش کر لی قاضی کے سامنے ایک عیسائی آیا نبی علیہ السلام نے گالاں کھڑی قاضی نے حکم دیتا سر کٹ اگلے دن اگلا آ گیا لائناں بنا لیاں قاضی بے بس ہو گیا روزانہ یہ کیس اور انہوں بہانہ بنا کے فردینینڈ اور ملکہ نے پھر کافر عیسائی سے انہوں نے آخیا نہیں مسلمان ظلم کرے آپ یہ سازش کی کہ جانا دئی جو گالاں کٹ کٹ کے تو سانوں بہانہ مل جاؤ گا مسلمان ظلم کر دے ملک ہی کھولیا اتنے داخلہ بند ہو گیا سارے جڑے یا قتل ہو گئے یا کیا یار چلے جاؤ اس ملک چوں سپین کوئی مسلمان نہ رہن دیتا مگر اللہ رسول نے جو سانوں ہدایتاں دتیاں وہ مطابق یہی ہے اسی ظلم نہیں کر سکتے اور دوسرے علاقے سر سے کنا ظلم کرنا اسی بہانہ نہیں بنا سکتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بارے من قتل مومنا فاغتبط بقتل اے حالات جو ہو گیا اتنے خطبہ میں چاہنا میں چلو اللہ کے رسول کی کچھ گلاں تے سمت کرن تک پہنچن پیغمبر تہاڈا کی کہہ گیا کہڑے راہ تے چل پے تو فرمایا جن نے کسی مسلمان نوں قتل کیتا اور پھر اس قتل تے بڑا انہیں فخر کیتا بڑا خوش ہویا بھی میں بہت اچھا کیتا لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا نہ رب نے وہ توبہ قبول کرنی اور دن قیامت جو کنا بھی معاوضہ دینا چاہے پہلے ہی کوئی قبول نہیں کرنا کہ تیرا کوئی عذر قبول نہیں تیری جان چھٹن واسطے میرے دربار کوئی گنجائش نہیں یہ غیر مسلمانی حضور نے فرمایا من قتل معاہدا فی غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جن نے ایک غیر مسلم رعیت نوں قتل کر دیتا بغیر سبب تو اللہ نے اس مسلمان لی جنت حرام کر دی دوسری حدیث فرمایا لم یرا رائحۃ الجنہ جنت جانا تے کجا رہا انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگنی حالانکہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةٍ 40 سال دا فاصلہ دور ہون گے نا لوگ خوشبو اتوں تک جاندی ہے جنت مگر انہوں وہ بھی نہیں نصیب ہونی کہ تو ایک شخص نے ملک سے پناہ دے کر پھر اس نے ظلم کیتا دوسری حدیث پاک فرمایا حرم اللہ علیہ الجنت یشم ریحا اللہ نے اتنے حرام کر دیتا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی سنگے اے میں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ چوں 6456 تو لے کے 6458 تک حدیثاں پڑھی یعنی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا رب ہور ساریاں چیزاں جڑیاں نا انہاں لئی کوئی گنجائش کر رہا ظلم نہیں کرنا ظلم کیوں آیا میرا ملک اور جس ملک سے اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہو جائے کہ حاکم کرنا تیل پا کے سو جان ملک سے ظلم ہوتا رہے کدی کوئی مال لٹ لے کدی عزت کسی دی برباد کرتی کوئی جانا لے لیاں یہو جہا ملک بھی کوئی ملک یہ اندھیر نگری چوپٹ راجا جڑا کوئی ملک اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ظلم نال ملک نہیں قائم رہ سکتا پاویں مسلمانوں دا پاویں کافراں دا کفر نہ رہ سکتا کافر حاکم ہون چلو اللہ مہلت دیتی ہے عدل سے ہونا چاہیے لوگوں نے حکومتوں نے سر تے چڑھایا بادشاہ منیا انہوں نے ٹیکس دیں دے اسی لیے ساری جان مال عزت کی حفاظت کر اینا نہیں کر سکتے کہتے لیے محکمے بنے ہیں تو کیوں ہے عدالتوں اور پولیس سے فوجاں کھڑی ہیں اس تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤں دے کہ اللہ نے اپنے تے ظلم نو حرام کیتا تے بندیاں نے بھی حرام کر دیتا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماؤں دے ان ابی ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روان اللہ تبارک تعالی کئی حدیثاں رسول اللہ نے اپنی طرفوں بات کہی ہے بھی وہ یہ کیا کہ اللہ یہ کہتا ہے وہ پھر حدیث قدسی ہو جاتی ہے قرآن چوے تو قرآن ہے قرآن تو باہر حضور کہن کہ اللہ یوں فرماتا ہے پھر وہ حضور کی بات کی بجائے اللہ کی بات ہو جاتی ہے اس لیے ایک وکھرا لفظ ہے کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا بیان تو فرماؤں دے اللہ کی طرف آپ نے فرمایا انہو قال یا عبادی
انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما، اے میرے بندیو میں اپنے تے بھی ظلم حرام کیتا، کسے بندے تے ظلم نہیں کرنا، نہ غیر مسلم تے نہ مسلم تے، ترازو ہونا ہے، میزان عادل کرنا، ظلم اور زیادتی نہیں ہون دینی چاہیے، تے میں تہاڈے تے بھی اینو حرام کیتا، فلا تظالموا، تے تسی بھی آپس ظلم نہ کرو، یہ کرو گے نا ایک دوسرے دا مال جان اور عزت کو نقصان پہنچاؤ گے تو پھر میری رحمت کی امید رکھو، یہ دا کوئی سوال نہیں ہونا۔ یا عبادی انما اعمالکم احصیھا لکم، لمبی حدیث ہے جس تو بعد آخری ٹکڑا پھر ہے، نبی علیہ السلام فرماؤندے ہیں کہ میرے بندیو میں تواڈے ہی عمل ہے جنہاں نوں ریکارڈ کری جانا، جنت دوزخ دا فیصلہ جڑا نا اتنے بے انصافی نہیں ہونی تے نہ اوٹ پٹانگ فیصلے ہونے ہیں، جو کچھ دی کر دیں نا وہ ریکارڈ بن رہا، احصیھا ثم اوفیکم ایھا، وہی تانوں مڑ کے واپس دے دینا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اس دن اگر کوئی اچھائی پاوے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے وہ محنت کا انہوں صلاح دیتا۔ فمن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، تے جے وہ دن تو الٹ ویکھے پھر بے جہنم میں سلاواں پھر کسی نے برا نہ کہے، اپنے آپ نے ملامت کرے اور برا کہے، جو تو کمایا سی ذالک ما قدمت یداک، جو اپنے ہاتھ نہ کما کے آیا وہ تیرے پلے پاتا، اللہ کسی تے ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ یہ انصاف ایڈا ہونا بھی کئی لوگ بالکل پہاڑاں جنیاں نیکیاں لے کے آؤ گے، جی میں ان سارے تصور آ گیا ہے بھی بے دینی کہ نمازاں بہت پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، ظلم والوں کثیر نہ چھڈو۔ حاجی صاحب کی دکان تو سودا لا بعد پتہ لگا یار ٹھاگی لیا انہیں، ایک کچھ نہیں، اے دین ایک مذاق بن گیا۔ یہ نبی علیہ السلام فرماؤں دے پہاڑاں جنیاں نیکیاں، نمازاں، روزے، سب کچھ، اور جنت دے حقدار، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمانا میں لوگوں نے جنت چاہے نہیں بن دینا، پورا عادل کرنا۔ یہ حدیث پاک فرمایا کارا بلغنی رجل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ فرماؤں دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کہ مینوں خبر ملی کہ ایک شخص ساڈا ہی ساتھی ہے نبی علیہ السلام دا صحابی، انہیں ایک گل جڑی نبی علیہ السلام تو سنی، میں نہیں سنی گل، میں سن لی بیا کہندا مگر آپ کرنی نہیں سی وہ کولوں سنی، فاشترا تو بھائی اللہ دے دین واسطے لوگوں نے کنا محبت اور شوق کا مظاہرہ کیا کہ حضرت جابر نے اونٹ خریدیا، ثم اسددت علیہ رحلی، اتنے سواری کا سامان کیتا، ثم سرت علیہ شہر، ایک پورا مہینہ سفر اس زمانے کیتا مدینے، حتی قدمت علیہ شام، میں پھر اس کو جا کے شام پہنچا، فیضا عبداللہ بن انیس، اس صحابی کا نام عبداللہ بن انیس سی، فقلت للبواب کلہ جابر الباب، تو میں جڑا سی دربان انہوں آکھیا کہ جا کے جابر نوں دس کے، جابر آیا نہیں انہوں عبداللہ بن انیس نوں دس کے دروازے تے جابر کھڑا، قال ابن عبداللہ، انہیں پوچھا پوچھو جابر عبداللہ دا پوت، قال نام، انہیں آکھیا ہاں، فخرج جاتا صحابہ، وہ اس طرح دوڑے آئے وہ کپڑے اپنا ہی انہوں دا تھلے جڑا سی وہ پیراں تے روندیا جاندا سی، فاتح نہ کریں فاتح نہ، انہیں مینوں جفا مار لیا تو میں انہوں مار لیا، رسول اللہ دی محبت پا رہا ہوں کہ حضور دا ساتھی اینا سفر کر کے مینوں ملنا آیا، وقول تو حدیث بلغنی عنک انک سمعت من رسول صلی اللہ علیہ وسلم القصاص، تو میں کیا کہ حدیث مینوں پہنچی ہے، پتہ لگا بھی تو نبی علیہ السلام کو سنی سی جڑا بدلہ دواؤں دے بارے سے حضور نے پورا اللہ تعالیٰ نے پورا بدلہ دواؤنا، فخشیت ان موتا قبل ان اسمعہ، تے میں پھر سوچیا کہ کتے تو نہ مرنا ہے یا میں نہ اس تو پہلا مرنا ہوا کہ تیرے منہ نہ سنی ہوئے بھی حضور نے کی فرمایا، قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ بن انیس آکھیا جابر پھر میں حضور پاک کو سنیا سی، آپ نے فرمایا یحشر اللہ العباد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ دن قیامت دے اپنے سارے بندے اکٹھے کروں گا، ایدہ ہی نہیں مرے رہنے تو نہ مٹی جی رول گئے تو کچھ بھی نہ نتیجہ نکلیا، نہ کوئی نام ملیا تو نہ سزا ملی، ایدہ دا دیر خدا دی حکومت نہیں، اکٹھے کروں گا، لیسا مام سے پلے شے کوئی نہیں، انہیں خالی آتا انہیں، ثم ینادیہم بصوت یسمع من بعدا کما یسمع من قربا، پھر نیڑے والے بھی آواز سنیں گے، دور والے بھی آواز سنیں گے، ساری دنیا سے آواز خدا دی جا رہی ہوگی، انا الدیان کہ میں منصف ہاں، انا الملک میں بادشاہ، لا ینبغی لاحد من النار ان یدخل النار ولو عند احد من اہل الجنہ حق حتی قصہ منہ، تو فرمایا ہوگا اللہ تعالیٰ کہ کوئی بندہ جڑا دوزخ بھی جا رہا نا وہ بھی ہونا چاہے دوزخ نہ جا سکوں گا جے وہ دے ذمے کسی جنتی دا کوئی حق ہے جب تک وہ پورا بدلہ نہ دوا دیں، ولا ینبغی لاحد من اہل الجنہ ان یدخل الجنۃ ولا احد من اہل النار عنده حق حتی قسم، ایدہ ہی جنتی ہے کہ جے نمازاں روزانہ جنت دا حقدار بن گیا پھر بھی جنت نہیں داخل ہو سکوں گا،
جد تک جے دوسری کا کوئی حق ہے نا پاویں وہ اپنی جگہ دوسری ہے وہ بدلا نہ دواں حت لمتا حتیٰ کہ اگر تھپڑ بھی کسی نے ماریا سی وہ بھی نبی علیہ السلام لوگوں پوچھا پھر کتنا وہ بدلا دواؤ گا؟ تو اللہ نے آخیا وہ پہاڑاں جڑیاں نیکیاں جڑیاں نا وہ اللہ تعالیٰ گن گن کے انہوں بندیاں اسے پھر حضرت عبداللہ بن حضرت ابو برہ بڑا روئے بھی جتنے ایک نیکی کی لوڑ ہونی جو اجازت مل گئی بھی لٹ لو جنیاں جی نیکیاں کون چھڈو گا خالی ہو جاؤ گا نیکیاں جاندیاں رہنیاں اجے حق باقی ہون گے تو اللہ تعالیٰ کو ہوں یہ بدلا ہے بھی تواڈے گناہ چک کے یہ سر پار دیں یہ جہنم پگتے جس پیغمبر کی یہ تعلیم ہے جنہیں آخیا کہ رائی برابر مسواک جنہ بھی حق نہ مار کے جاؤ ورنہ خدا کی عدالت چ پھر بری ہون دا چھٹن کا کوئی سامان نہیں چارہ نہیں ہونا کچھ یہ اندر ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ 3 بندے ایسے جنہوں نے اللہ تعالیٰ آتا کہ انہوں دے خلاف میں خود مدعی ہوں گا آپ انہوں دے بارے میں نہ مقدمہ لڑوں گا عدالت ہی میری ہونی ہے میں ہی جج ہونا مگر بجائے دے ہور کوئی فریق بنے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ 3 گروہ ایسے ہیں جنہوں دے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا میں فریق بننا پھر ان کی نجات کا کی سامان ہونا جن کے مقابلے چلا ہی کھڑا ہو جائے راجل آتا بھی ثم غدر انہاں چ پہلا بندہ ہے جڑا کسی نہ وعدہ کرے تے رب نو ضامن دے تے پھر بے وفائی کرے نہ پورا کرے وراجل باہر فاکلا سامنا اور دوسرا وہ بندہ جن نے کسی آزاد بچے نو پکڑ کے یا بچی نو بیچ بنا کے وہ قیمت کھا گیا لوگوں دے بچے اٹھائے یا کسی آزاد آدمی نو پکڑ کے جا کے مل بیچ لیا پھر میں اس بندے دے خلاف بھی میں آپ کیس لڑوں گا کہ میری مخلوق سے آزاد نو تو غلام بنا دیتا اور تیسرا جڑا ہوں عام ہی ہو گیا وراجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤت اجرا کہ مزدور رکھیا کام اس کو پورا لے لیا مڑ کے پورا اجر نہیں دیتا وہ محنت پوری نہیں تھی انہوں نے بارے فرمایا میں تیرنا نپٹوں گا میں خود فریق ہوں گا کہ اس بندے غریب نے مجبوری اگر تیری نوکری کر لی تو کام اپنا لے لیا مگر جڑا دین کا وقت آیا مزدوری نہیں دیتی 3 فریقوں کے بارے فرمایا کہ انہاں 3 گروہوں کے خلاف میں آپ ہوں اس تو اللہ دے پاک رسول کی طرفوں کوئی کوتاہی نہیں ہے حضور کوئی کسر نہیں چھڈ کے گیا انسان بن کے دنیا زندگی گزارے ہو ایسا رہو کہ تو مرے جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی اور نام تیرا لین تو ادب سے لیا کر ایداں دا مر کیوں یہو جے کام کر کے مرنا میں اسے بھی لوگ لعنت بھیجنا شروع کر دیں حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے سانوں بڑی اچھی بات یاد دلائی کہ جدوں تسی جمے نہیں تانوں نہیں پتا مگر لوگوں نوں پتا یاد داری کے وقت زاد نے تو ہماں خنداں بند تو کے لیا تینوں یہ پتا ہونا چاہیے جدوں تو جمیا سی سب ہسدے سی تو روندا بچہ پیدا ہوندا روندا اپنے وطن تو آ گیا اصلی اللہ دے کول سی چنا دی کے وقت مرد نے تو ہماں گریاں بند تو خنداں ہن ایداں زندگی گزار کے جا بے تو مرے تے لوگ روندے ہون تے تو ہسدا جاویں خوش ہو کے جاویں اصل وطن لوٹ رہا ایداں دا کوئی کام کروں تے ہسدا جاؤ گا جے کام ہی ایسے بھی نظر آوندا میں ہن حال تے مندا ہونا کہدا انہیں ہسدا جانا فرمایا آیا سی تے تو روندا آیا سی لوگ ہسدے سی ہن جاویں تے لوگ روندے ہون بیڈا قیمتی بندہ چلا گیا تو ہسدا جاویں خدا دی طرف تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے ہدایتاں دے کے سانوں متنبع کیتا بے نہ مال کسی دا مارے ہو نہ کسی نہ ظلم اور زیادتی کرے ہو یہ مقابلے مزدوری دین والے نیکی کرنے والوں کا بیان بھی حضور نے فرمایا ایک حدیث الغار صحیح بخاری چاہتی بے 3 بندے بارش لے پی غار سے بہ گئے اتوں ایک پتھر لڑکیا چٹان سی بڑی وڈی انہیں رستہ بند کر رہا انہیں دی ہمت تو باہر یہاں کو ہلایا نہ جاوے نہ نکلن دی کوئی گل یہاں 3 نے پھر آپس آخیا بھی ہوں موت تے آ گئی مگر یہ ہے بلا کے دعا کریے کہ اپنی زندگی جڑا چنگے تو چنگا کام نہ جے تے تمہیں بھروسہ اس کام نہ شاید اللہ تعالیٰ میری دعا سے وہ ہوں واسطہ پاؤ اور کوئی چارہ نہیں لیا تو 3 بندیاں نے پھر اپنا جو عمل دسیا حضور سمجھاؤنا چاہیے چاہتے بلا دل دی کہ کڈی وڈی گل ہے وہ پہاڑ سی اگے ہلن والی گل ہی کوئی نہیں سی مگر ایک نے آخیا اللہ تو جاننا کہ میرے ماں باپ بڈھے ہو گئے میرا کچھ نہیں سی بگاڑ سکتے اگر میں بے ادب بھی رہندا وہ ہن میرا انہوں کی بگاڑنا سی وہ بے بس سی مگر میرا حال ہے سی میں بکریاں چراؤندا سی دور جنگل سے اگر نکل جاواں جدوں واپس آنا تو انہوں نے سو جانا دیر ہو جان پروں تو میں دودھ چونا تو سرانے لے کے کھڑا رہنا حالانکہ میرے بال بچے چیختے سی وہ بھوکے پیاسے منگتے سی مگر میں آخیا نہیں پہلا ماں باپ نو پیونا پھر وہ کئی بار وہ بچے روز کے سو ہی جاندے تو میں انہوں نے جگایا بھی نہیں جدوں اپنی مرضی نہ ماں باپ جاگے کہ پھر میں انہوں نے دودھ پیا پھر ستا تو سارا کچھ جاننا بچے روندے رہے میں بھی چین رہا اتنا تھکا مگر انہوں نے جگایا بھی نہ انہوں کی خدمت کھڑا رہا
اللہ تعالیٰ نے دعا سنی کہ پتھر اینا کہ ہٹ گیا بھی روشنی نظر آنی شروع ہو گئی، کچھ روشنی ہو گئی، اندھیرا کچھ ختم ہوا۔ دوجا جڑا سی انہیں آخیا اللہ تعالیٰ میری چچے کی بھن سی، مینوں وہ محبت ہو گئی، میں وہ بارے بری نیت رکھتا سی۔ ایک وقت ایسا آیا بھی وہ بیچارے بے بس ہو گئے، چاچے دے پلے کچھ نہ رہا، اور میری چچا داد بھن میرے کو آئی ساری کوئی مدد کر۔ میں اپنا برا ارادہ جڑا سی وہ مطابق انہوں آخیا بھی امداد جنی مرضی لے لی، میرا خیال ہے اے میرا شوق ہے پورا کر۔ بیچاری بے بس ہو گئی۔ جدو اسی تنہائی چوئے تو اسے انہیں آخیا یہ مور جڑی خدا نے لائی ہے وہ حکم تو بغیر نہ توڑ۔ میں ڈر گیا، وہ کہنے میں انہوں پیسے بھی دیتے اور گاہ بھی وعدہ کیا تو انہوں آخیا جا چلی۔ انہیں اینا ہی جملہ کیا بھی یہ مور جڑی نے خدا نے لائی ہے تو کیوں توڑ لگا وہ حکم بغیر، یا نکاح ہوتا تھا اے اللہ یہ بھی اسے میرے واسطے اور کوئی رکاوٹ نہیں اس طرح نہ آیا، اور پتھر ہٹ گیا۔ اور تیسرے نے آخیا اللہ میں مزدور رکھے سی، انہوں نے بعد مزدوریاں دیتی، ایک مزدور جڑا سی ناراض ہو کے چلا گیا، انہیں آخیا تو پورا نہیں یار میرا حق دیتا، چلا گیا۔ میں وہ پیسوں بعد سے جانور خریدے بکریاں وغیرہ، وہ ودیاں جنگل پر گیا، اونٹ بن گیا، بکریاں بن گیا، وہ کئی سال ہو گئے نہیں مڑیا۔ ایک باری بائی چانس لنگیا تو انہیں آخیا یار میرے کوئی پیسے سی چلے میں دے دے۔ انہیں اس گل کا اس مزدور بھی کوئی نہیں پتا میرے پیسے نے کوئی گاہ وعدہ کیا، انہیں آخیا وہ تو نہیں سی جانتا مگر اللہ مینوں پتا سی بے سارا وعدہ وہ پیسوں تو آیا۔ میں انہوں آخیا جنگل جنہیں جانور چرتے ہیں وہ لے جا۔ انہیں آخیا میرے نال ٹھٹھا نہ کر میرے تھوڑے سی۔ میں آخیا نہیں ہے تھوڑے سے مگروں کا ہی وعدہ ہوا، میں ہوں کیوں پردہ پواں، وہ سارا مال تیرا۔ اے گل سنا کے انہیں آخیا اللہ تعالیٰ یہ بھی تیری خاطر میں کیتا۔ سارا پتھر اگوں ہٹ گیا۔ پیغمبر خدا نے آخیا یہو جہے کام ہیں جڑے خدا نوں پسند ہے، ظلم کرنے والے نہیں وہ بری کرتا، نہ انہوں کی نجات ہونی ہے۔ اس دنیا بھی اللہ نے ظالموں پکڑ لینا ہوں، آخر انجام برا ہے، پہلوں کنا چڑھن اخیر اللہ انہوں نے برباد کر کے چھڑدا۔ آخرت کے اندر اگر مسواک بھی دبا کے مرے تو وہ حال کوئی نہیں ہونا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی لوگ نیکیاں پروں جنت دے اتنا نیڑے ہو گئے ہونے دروازہ جنت کا وہدے ہونا، ایک گیٹ فاصلہ رہ گیا ہونا۔ رستے ایک چلی خون، پورا بندہ نہیں ماریا، اینا زخمی کیا تو انہوں ایک چلی پانی نکل گیا، خون نکل گیا، وہی رستے کھلو جانا یا اللہ انہوں کس منہ نہ جنت داخل کر رہا، میرے نہ تینے ظلم کیتا، وہ اس پر جہنم نوں بھیجتا جانا۔ اور ایک جڑا دوزخ دے اتنا قریب ہونا مگر وہ کوئی نیکی آخر وقت توبہ کر کے مر گیا انہیں جنت لے جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تو مینوں تمہوں سب نوں آگاہ کیتا بھی پہلاں پاویں آدمی تسی ویکھدے جا ریس ہوندی ہے دوڑاں کراؤندے لوگ، کوئی لڑکے جڑے پہلاں بہت تیز دوڑے آخر تے تھک کے رہ گئے پیچھے ہو گئے، کچھ پہلاں سہجے دوڑے رہے آخر تے زور لایا اگے نکل گیا۔ اس تو پہلاں جڑا نا آدمی بے شک ہولا ہوئے جدوں موت دا نیڑا ہوندا جائے پھر کوشش کرے بھی کچھ زیادہ نیکیاں کرنا دوسرے تو اگے نکل جاؤں، اللہ تعالیٰ انہوں کامیابی دینا۔ تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایسے کام کرو جس نال اللہ خوش ہوئے، تے ظلم تو اجتناب کرو، یا کہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، خبردار ظلم تو بچیں، جان مال عزت آبرو جڑی نا تیرنا کسی قسم کا کسی نے وعدہ نہ کری، اے قیامت دے نہ نیرے یا نیرے ہونے، تیرے لیے روشنی کوئی نہیں ہونی، نہ تینوں رستہ چلنا، تو پولیس رات تے ٹھیڈے کھا کے پھر جہنم سے ڈگنا، پھر چیخدا رہیں گا سوائے حسرت کچھ نہیں۔ اور اتنے اللہ تعالیٰ ایسے آیتاں فرماؤں بھی لوگ جڑے رب دے جدوں پیش ہون گے تے کوئی نیکی بدی ایسی نہیں ہونی جڑی چھٹ جائے، دفتر جدوں کھلنا وہ ہر چھوٹا بڑا عمل لکھیا ہونا، انسان بھول گیا ہونا میں کام کیتے وہ ریکارڈ ہونا، انہیں پھر کہنا مال حاضر کتاب اللہ یہ دفتر کتوں نکلایا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا کام میرا ایسا نہیں جڑا یہ لکھیا نہیں، وعرضوا علی ربک صفا، تے رب دے سامنے سارے پیش ہو جانے ہیں، ولا یظلم ربک احدا، تیرے رب نے کسی تے ظلم نہیں کرنا، جو کما کے مرو گا وہ مطابق ہی وہ انصاف کرنا۔ تو نیکی کرن والے نہ خوش ہوندا تے بڑا انہوں دی طرف اللہ تعالیٰ آپ بھی کام کر کے وکھانا جڑے ان ہونے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پچھلی ابوتا ایک شخص تھی، انہیں کسی کو قرضہ لیا، مارن کا ارادہ کوئی نہیں دینا چاہتا مگر پلے کچھ نہ پردیس چلا گیا، اتنے وہ کچھ ہو گیا تو انہیں چاہیا کہ انہوں واپس لوٹا دیا، مگر بندہ نہ جانا ہوں کوئی لبا، کوئی نہ اس میں یہ بھی واپس نہیں سے آ سکتا تو ہور بھی نہیں کوئی لبا جڑا انہوں پہنچایا، یہ پھر سمندر دے کنارے گیا۔ کڈی عجیب بات صحیح بخاری حضور نے بیان فرمائی کہ انہیں ایک لکڑی لئی وہ تھوڑا جہا سوراخ کیتا، وہ رکا لکھیا وہ نام سے پیسے رکھے اتنے ڈکا دے کے تو انہوں معاملات کی تے سمندر دے حوالے کرتا، بے اللہ میں اپنے وعدے جھوٹا نہیں ہونا چاہتا مگر بس کوئی نہیں،
کہ تو قادر مطلق کیا یہ لکڑی وہ تک پہنچا دے انہوں یہ کر کے اپنے واپس ہو گیا، مگر انہوں یہ کوئی یقین نہیں بھی وہ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ جدوں پھر کتے واپس آیا نا تو اس بندے نے ملیا، انہیں کہا یار تیرے پیسے سی میں دینے سی، لیٹ ہو گیا، پیسے ہی لے لا۔ انہیں کہا نہ تیرے پیسے پہنچ گئے۔ انہیں کہا کداں پہنچے؟ انہیں کہا میں سمندر کے کنارے گیا، لوگ لکڑیاں آ رہی ہیں انہوں باہر کٹ کے وہ بیچتے سی، میں بھی ایک لکڑی خرید لی، گھر آ کے جو کلارے نہ انہوں پھاڑیا، تیرا رکا بھی سی اور پیسے بھی سی، جس خدا سے تو حوالے کیتے اس خدا نے میرے تک پہنچا دیا۔ یہ ساریاں باتاں ایمان اور یقین نہ تعلق رکھدیاں، جے منے اللہ دے پاک پیغمبر دی گل غلط نہیں ہو سکتی، زمین آسمان ٹل سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نہیں ٹل سکتی۔ پھر اس دنیا کی خوشحالی اور سکون ہے، اگے بھی اللہ تعالیٰ نے انعام راجر ہے، تو اللہ توفیق دے تے سکون خرابے تے بارے چاہ بھی محتاط رہو، اور بھی جتوں تک پہنچا سکتے پائی مرنا دے انہاں کماں تو بعد آ جاؤ، کیوں ایک دوسرے کا گلا کٹ دے جے تو انہوں دے مال جڑے نقصان پہنچاؤ دے، رب دی عدالت کی جواب دے گے، اتنے کوئی تہاڈے نال حامی نہیں ہونا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دی دعا کر لی، میرے کو ایک بندہ لکھوا کے گیا بھی وہ چھوٹی جی لکھوا دے یار جنازے دی، اسی بڑیاں لمبیاں چوڑیاں دعا منگ لیا اپنے رب کو جو منگو مرضی مرضی، مگر صدیق اکبر نو رب نے کی سجا جنازہ پڑھاؤں دے تیسری تکبیر تو بعد ایک سطر پڑھ دے، ہاں اور وہ اندر کوئی شے بھی نہیں رہ گئی، جو اسی لمبا چوڑا سوچنا نا، اللہم عبدک، اے اللہ تو مالک ہے تے تیرا بندہ، یہ قسمت دا فیصلہ جنت دو جڑا تیرا ہاتھ ہے، کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اسلمہ الاہل والآل والعشیرہ، ایس ویڑے دے گھر والوں نے، قبیلے نے، اولاد نے، سب نے ساتھ چھڑ دیا، کوئی یہ ہوں تیرے سامنے پیش ہونے نہیں آ، تنہا حامی ہے کوئی نہیں، بس ذنب عظیم تے مننے اسی بے نے قصور بہت کیتے، وانت الغفور رحیم، مگر تو بخشن ہار اور مہربان ہے، ایدوں بڑی گل کی سوچی جا سکتی، پر میں معاملہ تیرے ہاتھ ہے، حامی اور وکیل ہے کوئی نہیں، گناہ زیادہ تے تو بخشن ہار اور مہربان ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عبدک ابن عبدک، تیرا بندہ ہے، یہ باپ بھی تیرا بندہ سی، احتاج الی رحمتک، ہونے تیری رحمت دا محتاج ہے، وانت غنی عن العذاب، تینوں عذاب دے کے تیرا کچھ نہیں سنوردا، کوئی تیرا نہیں جڑا بیاہ کم تھڑیا، اینوں ضرورت ہے تیری رحمت دی، تو دے عذاب تو بے نیاز ہے۔ ان کان محسنا فزد فی احسان، جے تے نیکوکار سی تے پھر اونجی اینوں نیک بدلا دے، وین کان مسیئا تے جے قصوروار سی تے پھر ساری منت فتجاوزانو درگزر فرما۔ تو اللہ رب العالمین میں نے تمہیں موقع دیتا، زندگی پتہ نہیں کدوں ساتھ چھڑ جائے، اس تو کچھ ایسا کر کے مریے جڑا خدا بھی خوش ہوئے، رسول اللہ نے منہ وکھاؤن والے بڑی ہیں، ورنہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک فرمایا ابن ماجہ ہے، میں انہوں پڑھدیا بڑا شرمسار رہا، خدا دے پاک پیغمبر نے اپنے بارے چاکھیا لا تصود وجی، دن قیامت دے نعوذ باللہ کی ترجمہ کرا، میرا منہ کالا نہ کرے ہو کہ اللہ کہہ دے آ امت تیری دیات تیرے سے چند چڑھا کے آئے، مینوں اتنے بدنام نہ کرے ہو، رسوا نہ کرے، کوئی شرم کرے ہو کہ کڈا دین تمہیں دے کے چلے، کوئی چج دے کام کر کے میرے پلے بھی کچھ ہوئے تو اٹھتے ہی خدا رحم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک حدیث پاک اس سے موضوع ہے متعلق، وہ بھی گوش گزار کرنا مناسب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع سے 3 باری یہ گل فرمائی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ خدا دی قسم و مومن نہیں، خدا دی قسم و مومن نہیں، کلمہ پڑھ کے اسی خدا تے احسان کیتا، سر تو بڑا مومن۔ 3 باری حضور نے جب فرمایا قیل ومن یا رسول، لوگوں نے کہا اللہ دے رسول کون ہو بد قسمت ہے کہ کلمہ پڑھدا، نمازاں پڑھدا، روزے رکھدا، سب پھر تسی آندے کہ اللہ دی قسم و مومن نہیں۔ قال الذی لا یامن جارہ بوائکہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او کلمہ گو، او مسلمان جڑے پڑوسی او دے ارد گرد بسن والے لوگ جڑے او دی شرارتوں تو نہیں بچے ہوئے، کوئی مومن، وہ اگر مومن رکھاؤں دے ہو جے مومن دی رب نو ضرورت نہیں۔ اور اسے نال ہی حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ، کبھی بھی جنت داخل نہیں ہوگا۔ کام ایسے کرے سارے لوگ چیخن دے رون دے تو اپنی جگہ حاجی نمازی بنیا پھرے، ایک کوئی شاید 3 باری خدا دے پیغمبر نے میرے تانوں تنبیہ کیتی ہے کہ کوئی نہیں جڑا رب دی قسم مومن جڑا اپنے پڑوسیاں رگواڑیاں نوں ستاؤنوں نہیں ہٹدا، وہ دی شرارتوں تو محفوظ نہیں، تو توبہ کریے، نمازاں روزے کچھ گھٹ بھی ہون نہ فرض ہی پڑھ چھڑے،
خیر میرا تے آ کسر جڑی اینوں پورا کریے، ورنہ یہ حساب بہت اوکھا۔ روزہ نمازاں دے پہاڑ حضور نے آکھیا ہونے تے سب اٹھ جانے پھوک ماریا، انہاں شے نے لے ڈبڑا حابطت اعمالہم، سارے عمل ضائع ہو جانے۔ دوسرا ہے بھی فریم صاحب بھی اپنے بیٹھے، صبح انہوں نے مینوں دسیا تے بڑا افسوسناک واقعہ، بچی گھر کام کر رہی تھی، دوویں ہاتھ مشین کٹے گئے۔ ہاں ہن بچی ہے اور اسے حال چ رہے تے سمجھو کتنا ہے حسرتناک واقعہ اور افسوس کی بات ہے۔ تو وہ لیے پلانٹ کر لی جڑا نا 1.5 لاکھ ڈاکٹر نے تجویز کیتا، کوئی 40,000 دس اکٹھا کر لیا، 1 لاکھ اور کچھ 10,000 رہ گیا۔ اللہ رب العالمین توفیق دے دے اپنے ذمے کوئی بندے لے کے نا کم بعد ہی جڑا مل کے دے دیو، آپ بھی تسی جنہ حصہ پا سکتے پاؤ، کوئی گل نہیں۔ ایک بچی جڑی میری تاری سب دی بیٹی ہے، وہ کچھ ہاتھ بن جان، زندگی وہ سمجھ دے، ورنہ لنگی بیچاری کی کروں گی۔ تو رب توفیق دے دے زیادہ سے زیادہ حصہ لینا دے، قبول فرمائے اللہ پاک۔ تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 17/3/2013 وقت 9 بجے شروع ہوگا۔ اب آپ شرکت فرمائیں، ماہ نامہ عفت کاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں۔ اے دعا دی درخواست ہے، کل میرے انکل کے دل کا بائی پاس ہے، ان کے لیے دعا کر دیں، صحت کے لیے اللہ شفا دے، نماز کے بعد انشاءاللہ سب مریضاں کی دعا کرنی، خیر کرے اللہ پاک، ملک میں اللہ مستحکم کرے۔ کل ہی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دا پڑھ رہا سی، جنہوں نے نہ اس بندے نوں پڑھیا نہ کوئی جو مرضی بکتے پھر دے، کل جم کے پشاور کالج کے اندر تقریر کرنا کہ پاکستان بن تو بعد دی بات ویسے یہ خطہ بالکل اس گل ہی نہیں بھی اب سامنے ایک ملک چاہیے۔ اسی صرف یہ چاہتے سی ایک تجربہ گاہ ملے جس اسلام دے اصولوں کو نافذ کر کے دنیا نے بخایا، جب اسلام پرانا نہیں ہویا، اللہ دے رسول دا دین اج ہی اپنی برکت دکھا سکے۔ کتنی سونی گل، ہوں جہاں مرضی اٹھتا، کوئی دہریہ بنیا، کوئی لبرل بنے، سب بے دین لوگ ہے۔ وہ یہو جہے آدمی مودودی صاحب نے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے آخیا اس تو وڈا الزام ہی کوئی نہیں محمد علی جناح تے، بھی وہ 2 رنگا سی، وہ ایک ہی رنگ سی، انہیں جو قوم نوں کیا اتنے کیا اور آخر تک قائم رہا۔ وہ اندر نہ نفاق سی نہ فریب سی۔ بعد جو جڑے جانشین اگر تباہ کر رہے اس ملک میں تو بدقسمتی ہے۔ باقی اس ملک کی حیثیت اپنے دلان بڑھاؤ، مسجد ہی ہے، مسجد کے اندر ڈاکوؤں نے اگر ڈیرا ڈالیا تو ساری بدقسمتی ہے، ورنہ یہ ملک جڑا نا عام ملکوں کی طرح نہیں، یہ دارالاسلام ہے، اسلام دا گھر ہے، اور یہ حفاظت جڑی ہے ہر طرح جہاد اور یہ سانوں جو بھی کرنا پے وہ عین دین ہے۔ یہ واسطے نیک سوچا کرو، جو فتنہ اگر لوگ ہیں انہوں کی مزاحمت کرو، کوئی ساتھ نہ دیو۔ اور سارے تو بڑی گل ہے مولوی حضرات بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کے دلان کی میری آواز کسی طرح پہنچاوے، اس امت تے رحم کرو۔ کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیر ہو صوفی ہو ملا کی تیر آجرا کی۔ اقبال آندا انہوں کی بیکلی اور بیوقوفی نے کنی امتوں کے بیڑے کر کی، کنے سارے ملک برباد ہویا، فتوی دے دے کے کافر اپنے مسلمان بھراواں۔ ہونی جمعے تو پہلا بچہ آیا سی جتوئی تو، اور وہ آندا میں فرانس پی ایچ ڈی کر رہا، تو سارے اتنے ایک حنفی لڑکی جڑی نا، حنفی لڑکا شادی انہیں شیعہ لڑکی نے کر، جنہوں مولوی نے پوچھا انہیں کہا نکاح کوئی نہیں رہا، میں لعنت ہے نا۔ میں فقہ حنفی کی بہت وڈی کتاب کٹ کے عبد المختار علی شرح عبد المختار تو لکھا بھی جن مسلمان فرقے سب مسلم ہیں، انہوں نے نکاح آپس بالکل جائز ہے۔ اور انہیں بہت ایک اعلیٰ گل لکھی کہ جے اسی کسی جگہ لکھ دینا نا بھائی نہ کہنے والا کافر ہے، وہم واقع الزام فلم بحث مباحثہ جائیں الزامی طور سے کہہ دینا نہ کوئی یہ کافر ہوتا تو نہ کوئی گل ہے کافر ہونے والی ہے۔ کافر ایک ہی شے کر دی ہے بھائی جہاں اسلام چ بڑھیا سی نہ کہ محمد اللہ دے رسول ہے، اس گل تو پھر جائے میں نہیں ہونا آپ رسول منتا، اس دن وہ کافر ہونا نہیں، تو جو مرضی بکے بکواس کہہ لو، باطل کہہ لو، بےہودہ کہہ لو، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں کافر کہہ کے قتل کرنے والے آپ ہی خطرہ۔ حضور نے آخیا تھی کلمہ گو انہوں کافر ہونے تو آپ کافر ہو جاتا ڈر۔ اللہ توفیق دے۔ کچھ چاہیے گل کہ کی لکھا بیان فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی نشست میں 3 طلاق کے دے دی، کیا طلاق ہو گئی؟ وضاحت فرمایا کہ رجوع کی کیا صورت ہے، رجوع کی صورت میں کوئی ہدیہ جرمانہ وغیرہ یعنی اب طلاق و مرتان کی وضاحت کر فرما دے ہمدردی صاحب۔ یہ لیے ریکارڈ ہوئی بہت چیزاں وہ بھی پھیلانیاں چاہیے۔ طلاق جڑی ایک وقت 1000 بھی کوئی کہہ دے تو ایک ہی ہے تو اینی بار کہنا۔ اور یہ مثال ہے یہ بھی اسی 5 نمازاں فجر ویلے ہی پڑھ لیے نا تو انہوں کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ نمازاں کوئی نہیں۔ وہ جدوں وقت آؤ گا ایک وقت ایک طلاق دین دا حق، باقی جنیاں بکی جاندہ ہوا چھوڑیاں جاندیاں۔ اور ایک طلاق تو بعد آدمی نے حق ہے اگر 3 حیض نہیں آئے، اگر ایسی عمر اب حیض آؤندے ہیں پھر 3 حیض آنے چاہیے، تھوڑی دیر آ جان یا دیر جا کے پورے ہوں۔ اگر حیض بند ہوئے تو پھر 3 مہینے۔ یہ جڑا قانون صدر ایوب پر ہوندے زمانے 3 مہینے 90 دن، یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر وہ حیض آؤندا انہوں پھر حیض 3 لکھنے
کئیاں دے امام بخاری نے واقعہ لکھا کہ ایک عورت دا 1 مہینے 3 حیض پورے ہو گئے، طلاق منہ کڈی، حیض ہویا 3 دن ہو رہا، 10 دن پاک رہی پھر آ گیا، تو 3 حیض والی عورت ہے جے رجوع دا موقع، اگر حیض نہیں تو پھر باقی 3 مہینے 90 دن رجوع لئی کوئی فدیہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی خرچ نہیں کرنا ہے، نہیں میں طلاق واپس لے لی، صلح کر لے۔ یہ 2 باری چانس مل سکتا ہے، 1 باری ہونے پھر کتے ناراض ہویا، تیسری باری پھر قصہ ختم ہے، پھر کوئی نہیں، پھر جڑا آدھے کہ اور نہ کرا دیا مڑ کے لایا، یہ گناہ در گناہ، 1 طلاق اگے ہوں ہور لچ چلتے پھر رہے، پھر اللہ نے یہ کیا بے ہور کسی نہ نکاح کرے وسن بھی نہیں جتنا تے وس دی رہ چجنا بائی چانس انہوں دا کدی آپس ناراضگی دا معاملہ ہوئے تو یا موت ہوئے، وہ ایک نہ ہون والی گل سی، لوگ تیسری طلاق دینے دا سوچنا، مگر انہوں نے ایک فراڈ بنا لیا، نہیں طلاق ہوئی ہے ہن نکاح کر دے اور رات رکھ کے سویرے پھر چھڑ دے، یہ شریعت نہ ٹھٹھا اور مذاق ہے۔ الطلاق مرتان دا یہی معنی کہ وہ طلاق دے تو بعد تسی رجوع کر سکتے جے، یا وقت گزر بھی جائے تو نواں نکاح کر سکتے، تجزیہ نہیں، یہ 2 باری چانس میں ہوگا، تیسری باری ہوا تو پھر کوئی نہیں۔ اللہ ہدایت ہی دے خاوند بیویاں، اللہ تعالیٰ صلح اور محبت نہ رکھے، انہوں نے اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے جی دین چاہتا کہ بالکل ایک جان ہو جان، گنت 2 ہون 1، اور نکاح دا اصل مفہوم ہی جو کوئی عربی زبان سمجھے ضم ہو جانا، ایک شاید دوسری چیز بالکل بڑھ گئی نا، اس میں کیا جاتا درخت دیاں ٹانیاں 2 درخت ہیں، شاخاں پھنس گئیاں، تناہ کا تلفدار، درختوں کا نکاح ہو گیا، ہوا بارش ہوئی زمین کس گئی، اس میں کہیں گے نکاح اور مطر الارض، بارش کا زمین کا نکاح ہو گیا، نکاح یک جان 2 کالب جنوں آدھے نا، یہ ہونا چاہیے زندگی اتنا گزرے بے جن 2 انج محبت پاروں آپس ایک دوسرے نہ سلوک پاروں ہون ایک ہی، پھر نکاح، ورنہ میں گل پیا ٹور ہو جاؤں والی گل ہے کوئی نہیں، زندگی بے لطف اور آخرت کی سادہ مجرم۔ تو اللہ رب العالمین سارے اہل اسلام نو متحد کرے، غیر مسلم میں اگر ساری پناہ چاہتا نیک سلوک کیا جائے، اور ملک دی خیر خائی لی ہر وقت سوچا جائے، ہر بندہ سمجھے کہ اللہ دا گھر ہے، مسجد ہے، اے ہن تو بچہ رکھنا پھر ہاں اس سوال جواب انشاءاللہ بعد ہونے ہیں، اے سوال جڑے اتنے دیو گے بھی، اور جڑے باہروں آئے کوئی 750 دے قریب کٹھا ہو گیا، کس وار انہوں نے مکائیے مشرق تو مغرب تک الحمدللہ لوگ پوچھ رہے، اور میں سمجھتا چلو ہور عمل نہیں پلے، اینی گل جڑی اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، دین پوچھ رہے لوگ آسٹریلیا تو امریکہ تک، محنت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کن، جی اللہ نوکری لے رہا، یہ اسی کہدا احسان چاہیے، محنت ادو شناس کے بخدمت گزاشت، احسان ہوتا جنہیں اپنی نوکری تے لا لیا، بس اللہ قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آپ بچی دے بارے چ پی دا کوئی